لك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ ذکر کی محسن ہو گئے، کیونکہ ہر تعریف سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو ہم لوگ ہر دفعہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں بھی، ہر نماز میں بھی ہم جو بھی فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، یا کوئی بھی تہجد پڑھے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، کون سی بھی نماز پڑھے، چاہے سنت ہو، ابابین ہو، یا کوئی چاست کی ہو، کوئی نماز بھی پڑھے، اس کو چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی بغیر سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں، کیونکہ یہ ہم کو چاہیے کہ اگر ہم کہیں گے نہیں فرض میں پڑھ لینا، سنت میں چھوڑ دیں گے، سنت میں پڑھ لینا، فرض میں چھوڑ دیں گے، نفل میں چھوڑ دیں گے، یہ ہونے کی بات، کیونکہ سرکار کا حکم ہے لا صلاۃ الا سورۃ الفاتحہ، اگر نہیں ہے صلاۃ ہوتی ہی نہیں مگر سورہ فاتحہ کے بغیر۔ ہم کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور اس سے چاہیے کہ مسلمان ہیں، مسلمان کے بعد مومن، مومن کے بعد ہم مرید بنے، چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا جو مطلب ہے، سورہ فاتحہ کا جو مطلب ہے، ہم کو خصوصاً اس کو جاننے کی کوشش کرنا، کیونکہ قرآن بڑی چیز ہے، قرآن کو جاننا ضروری ہے، اور ہر سورہ جو پڑھتے ہیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ پھر بھی کیا ہے، سورہ فاتحہ کو کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارا جتنا بھی قرآن ہے، پورا اگر قرآن کو ملا دے تو سورہ فاتحہ اس کا معمہ، اگر پورا نچوڑ کر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے جہاں پر بھی اس کی بڑی اس کی بڑے فضائل ہیں، سورہ فاتحہ کے بڑے فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی آیت پڑھ لے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ جوڑ کر پڑھ لے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور تین بار کل پڑھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب، اس کے اندر شک بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ فاتحہ ضرور پڑھنے والے، ہم کو کیا کبھی بھی آتے ہیں الفاتحہ جب کہہ دیے، بزرگان سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے روایت ہے، جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے 3 بار کل پڑھتے، اب اس کے بعد دوسرے کل ہیں، قل اعوذ برب الناس ہے، قل اعوذ بالفلق ہے، وہ چیز بھی اچھی ہے، مگر پھر بھی کیا ہے، قل هو اللہ احد ایسی آیت ہے، ایسا سورہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی قسم امت رسول کو بخشنا نہیں چاہتا تو سورہ فاتحہ ان پر نازل ہی نہیں کرتا۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے ایسی اس کے اندر راز ہے، ایسی اس کے اندر معرفت ہے، اور ایسی اس کے اندر جلالت ہے، خدا کی قسم سورہ فاتحہ، کیونکہ ہمارے ذکر میں بھی سورہ فاتحہ ہے، یہاں کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم سے، مولا علی کے حکم سے، غوث پاک کے حکم سے یہ نہیں آ کر یہ سورہ فاتحہ کسی کی باپ کی جاگے، سورہ فاتحہ قرآن میں ہے، اور قرآن سے پڑھنا یہ سب کرنا، کیونکہ اس کے اندر ثواب ہے۔ ایک الحمد کا سورہ 3 بار کل پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو کیا ہے، عقیدت بنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جو بات سنی، اگر ان کی حدیث سے تصدیق کر کبھی بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 بار کل پڑھیں گے، یہ نہیں کہ بغیر محبت سورہ فاتحہ کہہ دے کہ وہ چھوڑے، سورہ فاتحہ پڑھا فاتحہ کا ثواب ملے گا، کل کا پڑھا کل کا ثواب، مگر جب بھی سورہ فاتحہ کی جب یہ بات آئی تو یہ حدیث یاد کر لینا کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک بار فاتحہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر، الحمد کا سورہ پڑھ کر 3 بار کل پڑھیں گے تو سارا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھنا، اور یہ ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ جو بھی ہے اس کے اندر بھی، سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ سارے سورہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کے اندر یہ دو مرتبہ ہے، مگر قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر 2 مرتبہ، ایک مکے میں ایک مدینے، اور یہ آیت کا اتنا بڑا نزول اور اتنی بڑی اس کے اندر معرفت اور اس کے اندر اتنی حکمت بسی ہے کہ سارا جو قرآن کہتا ہے وہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اس کا معمہ بنا کر کہتا ہے۔ اس کے اندر ایسی چیز ہے، سورہ فاتحہ یہ نہیں کہ الحمد سے شروع، سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن، کیونکہ سورہ فاتحہ میں قرآن اٹھاؤ، قرآن موجود ہے، تمہارے گھروں میں بھی موجود ہے، ادھر بھی اٹھاؤ، اس کے اندر سورہ فاتحہ کے اوپر لکھا ہوا تھا سبع مثانی۔ سبع مثانی کا مطلب کیا ہے، 7 آیتوں والا سورہ، 7 آیتوں والا سورہ۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں رہتا، کیونکہ ہم کو چاہیے کہ جب بھی پتہ چلے اس کو پڑھیں، کیونکہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، مگر سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم یہ ایک آیت ہے، مالک یوم الدین یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ایک آیت ہے، 4 آیت ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ایک آیت. تو اس میں کیا ہوا، صرف 6 آیتیں پڑھیں. ایک اور آیت جو ہے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم کو چاہیے کہ بسم اللہ ملا کر سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے تو یہ 7 آیتیں ہوتی ہیں. سب مثانی کا مطلب کیا ہے، قرآن مجید میں 7 آیتوں والی آیت، اگر بسم اللہ اس میں مل گیا تو اس کا پورا معمہ. کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے، یہودی لوگ ایسے تھے، ان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومن ہو گئے، ساتھ آ کر مسلمان ہو کر کیا ہوا، جب ان کا کچھ نہیں چلا، کچھ ان کا دبدبا نہیں چلا، ان کو خلاف بننے کے لیے ایسا ہو گیا کہ سرکار کے اوپر سب نے ایمان لا لیا اور کوئی ان کے خلاف سننا نہیں، تو کیا کیا وہ خود ایمان لا لیا، خود آ کر کیا ہوئے اسلام میں انٹری ہو گئے اور ساتھ میں آ کر سرکار کی محفل میں بیٹھنا شروع ہوئے. اور جو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ جا کر وہ پہنچانے کے بعد اپنے آپ کو صحابہ کہلانا، اپنے آپ کو بڑا کہلانے کے لیے کیا کرتے، وہ آ کر آگے لوگوں، مگر تھی دشمنی سرکار مدینہ سے تھی، دشمنی اسلام سے تھی، دشمنی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. ان کو جو دیا گیا، جو اہل بیت کی شان میں کہا گیا، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی، 2 بنا قدر چیزیں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. جب ساری محفل میں سب لوگوں کو کھڑا کر کہا گیا تو ایسے لوگ موجود تھے کہ بتایا جاتا ہے کہ جو حدیث ہے فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی، یہ آ کر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال ہونے کا وقت آیا تو سارے لوگوں کو جمع کر کہا دیکھو میں نبی ہوں. ہر کوئی بھی جو رہتا اس کی وراثت ہوتی ہے، ہر باپ جو میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، ہماری ایک وراثت ہوتی ہے، ہمارے باپ کی ایک وراثت ہے. جب ان کا وقت عنقریب آتا ہے، جب دنیا سے جانا ہے یا دنیا میں رہنے کے باوجود ایسا ہے کہ وہ اپنے اولادوں کو یا ان کے چاہنے والوں کو ان کی وراثت کا کچھ کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو بھی تمہاری وراثت ہے تم آ کر اس کی وصیت کرو. وصیت کا مطلب اگر وصیت نہیں کریں گے، کیونکہ سلسلہ ہے کوئی چیز بھی ہو، چاہے دین کی ہو چاہے دنیا، ہم کو چاہیے کہ وصیت کریں، یا تو بیوی کے ساتھ کرو یا بچوں کے ساتھ کرو یا دوستوں کے ساتھ کرو، پھر بھی کیا ہے وصیت کرنا، 1 سے 2 آدمی کو کہنا. کیونکہ اگر نہیں کہیں گے تو مرنے کے بعد یہ راز دفن ہو جائے گا، وہ آ کر اٹھے گا نہیں، بعد میں آ کر فساد کھڑا ہوگا، خنا خونی ہوگی. تو اس لیے سرکار کا حکم ہے، سرکار کا قرآن مجید کا حکم. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، دنیا سے مطلب دنیا سے ہے مگر جو ظاہراً جو انسانیت کے لباس کو چھوڑنا تھا، تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میری وراثت، سرکار کی وراثت ایسی ہے کہ ہر نبی کی، جو بنی اسرائیل کے نبی 70,000 نبی تھے. بنی اسرائیل کا مطلب ہے جو اسرائیل ملک ہے، جو اسرائیل ملک ہے، فلسطین، یہ سب ملا کر بنی اسرائیل کہتے ہیں. جو اسرائیل صرف ان کا کام کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتا تو خود کچھ خالی اتنے سمجھو اب ہندوستان ہے، صرف ہندوستان کے لیے ہی وہ تبلیغ کر سکتے، وہ ایسے ہی اسرائیل کے واسطے ہی تبلیغ کرتے، وہ چھوڑ کر وہ جا کر دوسرا عرب میں جا کر تبلیغ نہیں کر سکتے، اور وہاں پر آ کر وہاں جا کر ان کی نبوت کا اعلان نہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ دیتا ہے اور وہ جا کر وہیں پر ہی تبلیغ کرنا اور وہیں پر وہ نبی بنتے ہیں. کیونکہ ایک وقت میں ایسا نہیں کہ ایک وقت میں صرف ایک نبی آیا دنیا کا، ایک وقت پہ ایسا تھا کہ 5 نبی ایک وقت پہ، 6 نبی، 7 نبی، 8 نبی بھی ایک وقت پہ. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت ہارون بھی موجود تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود، وہ بھی نبی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق نہیں کوئی دوسرے نبی ہیں، ایسے 3-4 نبی بھی موجود تھے سرکار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو ایسا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہر نبی ایک وقت پہ آئے گا، جب جائے گا جب آئے گا. ایسے نہیں کہ نبی ایسے رہتے کہ 5-5 6-6 ایک امت کے لیے 5-5 نبی بھی مقرر کرتا تھا، مگر اس کے اندر ایک بڑا بنا تھا. سب لوگ آ کر ایک بڑے کو مانتے، باقی کے آ کر چھوٹے نبی تھے، ایک آ کر ان کی شریعت ہوتی، باقی کے آ کے ان کے سپرنٹینڈنٹ، ان کے خلیفے رہتے، مگر پھر بھی نبی ہوتے. مگر آتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا آیا کہ وہ کل جتنے بھی نبی ہیں سب کے سردار، اور ان کی ملکیت ایسی تھی کہ ساری کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ بنایا، جتنے چیزیں بھی بنائی زمین آسمان کے اندر، جو فلک میں ہیں، جو آ کر سدرۃ المنتہا میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی ملکوت میں ہیں، جو بھی 7 زمین 7 آسمان ہیں، سب کی آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنایا، اور انہی کے صدقے میں، انہی کے نور کے صدقے میں ساری کائنات کو بنا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ وصال کا وقت آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. وصیت کیا ہے کہ ان کی امت کو آئندہ ان کی امت گمراہ نہ ہو تو یہ وصیت کرے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وفیکم الثقلین، میں تمہارے طرف 2 گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں. یہ قرآن ایک اہل ہے. اب یہ 2 گراں قدر چیزیں ہیں تو بہت بڑی چیزیں، اس سے قرآن سے کم اہل بیت نہیں، اہل بیت سے کم قرآن. ہم کو چاہیے کہ ان دونوں کو، اب یہ دونوں آ کر اسلام کی جان، اب اس کی اسلام کی جان کیا ہے؟ قرآن ایک اہل بیت.
اگر قرآن میں کوئی کمی لائے، قرآن کے اندر کوئی بدلاؤ لائے تو اسلام بدل جائے، اہل بیت کی محبت میں بدلاؤ لائے تو اسلام بدلے۔ یہودوں کا کام کیا تھا اس زمانے سے بھی؟ اسلام کو بدلنا۔ اسلام کے اندر آ کر سب کو پتا تھا کہ وہ سرکار اللہ کے نام پر لڑیں گے، اللہ کو اگر کوئی غیر غلط کر دے گا وہ لڑنے آ جائیں گے، سرکار کے اوپر کوئی تہمت لگائے تو وہ مارنے آ جائیں گے، کیونکہ اتنی محبت تھی۔ ایسے لوگ تھے سرکار کے ساتھ بیٹھتے، سرکار کے ساتھ جب جنگ میں آتے، جا کر جنگوں کا جب موقع آتا تو لوگ ایسے منافق آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کیوں آتے؟ کیونکہ ان کی جو بات ہے، ان کی جو راز ہے، جا کر دشمنوں کو کہنا۔ دشمن کیا کرتے؟ ان کو انعام دیتے، پیسہ دیتے، جگہ دیتے، لڑکی دیتے، پینے کے لیے دارو دیتے۔ یہ سب چیز وہ زمانے سے بھی تھی، آج بھی یہ زمانے کے اندر ایسا ہے۔ جو وہاں سے آتے ہیں، آ کر یہاں پر آ کر دیکھ کر جا کر ان سرکار مدینہ کے خلاف، کیونکہ ان کو مارنا چاہتے، سرکار کو مارنا چاہتے، مولا علی کو مارنا چاہتے۔ ایسی جنگ کا واقعہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خفیہ آدمی آئے۔ جب دیکھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے حدیث، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں۔ جب وضو کر رہے ہیں تو سارے صحابہ اس وضو کے پانی کو، کیونکہ وضو کا پانی آ کر گناہ کا پانی ہوتا ہے، کیونکہ وضو کا پانی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اس کو پینے کا اجازت ہے، کیونکہ ہمارے گناہ جب بہت دھل جاتے ہیں تو وضو کا پانی آ کر جہاں مصلے پر بھی آ کر نہیں گرنا، مسجد میں بھی نہیں گرنا، بہت سے لوگ بھیگے پاؤں ہی چل جاتے ہیں، تو چاہیے کہ وضو کے پانی کو پوچھیں، کیونکہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ آ کر اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ دوسرے اگر کے اوپر بھی اڑ جائے تو وہ گناہ کا پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب گناہ، کیونکہ وضو کا پانی ہمارے جو جسم سے ظاہراً بھی غریزی لے کر نکلتا ہے، اور باطن بھی جو گناہ ہوتے ہیں، جو ہمارے روحانیت کے اندر گناہ جو ہوتے ہیں، وضو کرنے سے انسان کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے وضو کا پانی ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ استعمال کرنے کے لائق نہیں ہوتا، تو وہ حرام ہو جاتا، ہم کو پینے کے لیے حرام ہو جاتا۔ تو ایسا اسلام تھا۔ مگر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے بیٹھے تو سارے صحابہ ادھر آ کر، سرکار وضو کر رہے ہیں، ادھر آ کر ہاتھ دھو رہے ہیں، تو صحابہ آ کر ان کے ہاتھوں کے نیچے جب پانی گرتا ہے تو ان کے ہاتھوں کے نیچے ہاتھ ہے، پھر ادھر صحابہ آ کر ڈھکلتے ہیں، اس کو ڈھکلتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی لیتے ہیں۔ سرکار جب کلی کر کر تھوکتے تو سرکار جب کلی کر تھوکتے تو صحابہ جا کر ان کے ہاتھ کو پھیلا کر وہ پانی پی لیتے۔ یہ سب چیزیں جب لوگ دیکھے، اتنی محبت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اوپر جب پانی گرتا ہے وہ بھی زمین کے اوپر گرنے نہیں دے رہے ہیں، وہاں صحابہ اس کو مار رہے ہیں، اس کو مطلب کیا ہے؟ لڑ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا ہوا پانی وہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حدیثوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتا ہے، جو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو، ان کو لگ گیا، ان کی چیز سے بھی لگ گیا، اللہ تعالیٰ خدا کی قسم اس کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ اس لیے جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مسک ہو گئے، پانی بھی اگر سرکار کو مسک ہو گئے لگ کر چلا گیا، اگر وہ پانی بھی پی لیتے تو یہ عقیدہ صحابہ اکرام کا تھا کہ جا کر ان کا پانی اٹھا کر پیتے، ان کا جھوٹا اٹھا کر کھاتے۔ جب یہ دیکھے، جب منافق لوگ دیکھے تو پریشان ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی زمین پر گر رہی، اب گرنے نہیں دے رہی، یہاں دیکھے تو اب اگر اپنے سرکار کا یہ خطرہ بھی گرا دیں گے تو یہ صحابہ کیا کریں؟ جا کر ان کی فوج کو بولے دیکھو ایسا سرکار کا ایسا ہے کہ پانی بھی ان کا وضو کا پانی بھی چھوڑنے رہی، اگر یہاں آ کر تمہیں آ کر کیا سرکار کے اوپر اگر آنچ بھی آ گئی تو ان کو جلا کر راکھ کر دیں، کہیں کو لڑنا چلے جائے۔ پھر بھی لڑنے نہیں، پھر بھی دشمنی دلوں میں تھی، ان کے دلوں میں آ گئی تھی، کیونکہ اسلام کو برباد کرنا تھا۔ انہوں نے آ کر قرآن کی تفسیر اور قرآن کو نہیں بدلا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، قرآن کی حفاظت، قرآن کے اندر کوئی لفظ تبدیل نہیں، مگر ان کی آیتوں کے اندر جو ترجمہ ہوتا ہے، جو تفسیر ہوتی ہے، وہ تفسیروں کو بڑے لوگوں نے بدلا، کیونکہ الگ الگ تفسیر میں دیکھو، اب قرآن مجید میں ایسے وہ یہودی لوگ بھی بدلے، نصارہ لوگ بھی بدلے، اور اسلام کے اندر لا کر ڈھکل دیا اس کے اندر اسلام۔ اب مسلمان کیا ہے؟ الحمد کا سورہ پڑھتا ہے، بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کرتا ہے، تو اس کا کیا ہوا؟ اس کو معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہ آ کر 7 آیتوں کے ضروری چاہیے کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، تو ہم کو چاہیے کہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ بہت سے لوگ وہ زمانے میں کیا کرتے ہیں، دشمن رسول تھے، تو یہ آیتوں کو انہوں نے ہٹایا اور صرف کہا کہ الحمدللہ سے شروع کرو، تو سب لوگ آ کر 6 آیتوں سے پڑھتے، کیونکہ وہ چاہتے کہ نہ ان کی نماز ہو، نہ ان کی فاتحہ ہو، نہ ان کا کوئی کام نہ ہو، کیونکہ اگر سورہ فاتحہ ہی نہیں تو اسلام کی جان ہی، اس کی نماز بھی نہیں۔ تو کیا کیے یہ یہودیوں لوگوں نے ان کی تفسیروں کے اندر گول مال کر کے یہ سب لے لیے۔
ہم کو چاہیے کہ ہم کو چاہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے ہم کو چاہیے کہ جو مولا علی کا حکم ہو، جو پنجتن پاک کا حکم ہو، جو بزرگان دین، کیوں بزرگان دین کا دامن کیوں پکڑنا؟ کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو صحیح ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس کی صحیح تفسیر کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا داروں کا دامن اور ان کی بات سنیں گے تو اپنے آپ پر ایسا یوز کرتے ہیں جیسا جا کر اس زمانے کے اندر جیسا جب یزید کے پاس حضرت زینب گئے، پورا جا کر زینب گئے، حضرت زینب کو کہتا ہے کہ قرآن کی آیت سے کہتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے غلطی کو، اللہ تعالیٰ جس کا جو ہے امام حسین کو قتل کر دیا اور فتح میرے ہاتھ میں، تو قرآن کی آیت ہے، وہ آ کر باطل کو غلطی کو قتل کر دے گا، برباد کر دے گا، دیکھو فتح میرے ہاتھ میں دے دی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ قرآن کی آیت سے کہتا ہے کہ امام حسین معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کو باطل کہتا ہے اور اپنے آپ کو آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتح دی۔ تو قرآن کی آیت یزیدیوں نے بھی اٹھا کر قرآن کی آیت سے اپنی شان، تو ایسے چیز ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ جب حضرت زینب نے سنا تو ان کو بدوا دی، کہا دیکھو قرآن کی آیت تیرے واسطے نہیں، یزیدیت تو آ کر باطل ہے، تو حقیقت میں باطل ہے، ہم لوگ نیک ہیں، تو ختم ہو جائے گا، تو جیت کر بھی ختم ہو جائے گا، مگر ہم ہار کر بھی ہم جیت گئے، قیامت تک بھی دیکھو، قیامت تک بھی آ کر زمانے کتنے زمانے بھی گئے، یہ آ کر یہ جو کربلا ہوئی وہ آ کر ہار کر بھی ایسی جیت ہے کہ آج بھی امام حسین کے پر درود ہے، امام حسین کے پر سلام ہے اور ان کی آل کے پر درود و سلام ہے، آج بھی قیامت تک بھی ان کے اوپر دیکھو یزیدیوں کے اوپر، ان کی آل کے پر لعنت۔ جو بھی ہو یہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ایسی حکمت رکھتا ہے کہ کوئی آدمی بھی جو ہمارے بہت سے ایسے سلسلے ہیں، بہت سے سلسلوں میں قرآن کی آیتوں کے اپنے اوپر ڈال کر کہتے ہیں دیکھو ایسی چیز ہے، ہم ان کو ماننا ضروری ہے، اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور تمہارے میں اولو الامر منکم ہے اس کی اطاعت کرو۔ اپنے آپ کو جب یہ بات سناتے ہیں مریدوں کے پاس، کہتے ہیں دیکھو اولو الامر منکم میں ہوں، میں شیخ ہوں، میری اطاعت کرو۔ اب وہ شیخ ایسا ہوتا ہے، ایسا پیر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، وہ کہتا ہے روزہ نہیں رکھنا، اگر جا کر مرید کہتا ہے تو کہتا ہے دیکھو اولو الامر منکم کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کو جہنم میں۔ یہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ قرآن کی آیتوں کو کھیلتے، اور اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے دیکھو سب کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور تمہارے امام کے پیچھے تمہیں اٹھایا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو امام کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پیچھے اٹھائے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کو کیا اتنا علم نہیں، جب کہتا ہے کہ تمہارے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، تو خدا کی قسم وہ امام کے پیچھے جو اٹھایا جائے گا۔ اب امام کس کو کہا؟ امام کہا یہ 12 اماموں کو کہا، یہ چھوڑ کر کائنات کے اندر اللہ کے رسول کسی کو امام نہیں۔ اب مسجد کے اندر جو ہوتے ہیں وہ پیش نماز ہوتے ہیں، جو خطبہ دیتے ہیں وہ خطبے کے امام یہ ہوتے ہیں، مگر ہم لوگوں نے ان کا نام لے کر ان کے اوپر ڈال دیا، سمجھ گئے کہ وہ امام۔ خدا کی قسم نہ کوئی پیر ہو سکتا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، امام کا مطلب امام ہے، جو یہ 12 امام ہیں، جو مولا علی مشکل کشا سے لے کر جا کر یہ مہدی علیہ السلام تک ہے، وہ آ کر 12 امام ہیں، اور جو زمانے میں جیے ہیں ان کے امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور اس زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام کا یہ جو صدقہ ہے، جو یہ کائنات چلے گی، قیامت میں آئیں گے اور وہ ہم سب آ کر ان کی مقتدی میں اٹھیں گے، اور جو بھی ان کے اوپر محبت رہ گیا ان کی مقتدی میں، بے شک غوث اعظم ہیں، یہ سب کیوں رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جا کر ان تک پہنچانے کے لیے یہ سب سلسلے کیوں، ان کے رابطہ کیوں کہ وہ آ کر ائمہ اہل بیت کے در تک جانا، ائمہ اہل بیت کے در تک جانا، وہی در جا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہوتا ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کیا نام عزیز علم علی با ہوا، علی علم کا شہر ہے، اور میں اس کا علی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ، اور جو بھی آنا ہے یہی دروازے سے آنا، کیونکہ جو بھی گیا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، بڑے بڑے غوث ہو، قطب ہو، قلندر ہو، شیخ ہو، کوئی بھی ہو، یہ راستے سے ہی جانا، دوسرا راستہ کھلتا ہی نہیں۔ تو یہ سلسلوں میں یہ چیزوں کے اندر ہمیں خیال رکھنا، جو بھی خانقاہ میں یہ چیز کا یہ ضروری خیال رکھنا کہ جو بھی الحمد کا سورہ ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، عورتیں ہیں مرد ہیں، کیونکہ ہم کو چاہیے کہ سب چیزیں کریں۔ اگر تفسیر میں اگر کوئی بدلاؤ ہے کہ بہت سالہ سے نہیں پڑھے، اب کوسی کی بات آئی ہے کتنے سال، بہت سالہ سے معلوم نہیں تھا، کیا کرنے ہوتا ہے، معلوم ہوا تو ہمیں کرنا ضروری۔ اب یہ کون بولی مولا علی مشکل کشا کا ہم مدے دم تک بھی سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، علم کوئی آ کر پورا مکمل نہیں سیکھا، وہ تھی زندگی تھی، معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے، اب معلوم ہو گیا تو ہم کو چاہیے کہ سب چیزیں کریں، کیونکہ ہر آیت جو بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے 70 گنا افضل ہو،
بسم اللہ کے ساتھ جو بھی آیت پڑھی جاتی ہے یا کل کا سورہ ہے یا کوئی بھی سورہ ہے، اگر بسم اللہ سے شروع کریں گے، بسم اللہ سے شروع کریں گے تو 70 دفعہ افضل ہو جاتا ہے۔ جیسے جس طرح بھی نماز بھی جا کر بغیر ٹوپی کے بغیر ہو جاتی ہے، مگر جب سر پہ ٹوپی ڈال کر پڑتا ہے تو دوسروں کی جو بغیر سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اس سے زیادہ 70 گنا افضل ہوتی ہے، اور جو امامہ بنتا ہے وہ ٹوپی ڈالنے سے امامہ بننے والے کو 70 گنا افضل ہوتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر پہلی صف میں بیٹھتا ہے تو اس کا بڑا ثواب ہے، دوسری صف میں بیٹھتا ہے تو اس سے تھوڑا کم ہے، کیونکہ سرکار نے دکھا دیا، اور جو سرکار کا حکم ہے وہ آ کر کوئی دنیا کے اندر بدل نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت رکھے، ان سے عقیدت رکھے، اور چاہے یہ نہیں کہ وہ زمانے میں ایسا تھا، یہ زمانے میں ایسا ہوگا۔ یہ بے شک ہم کو جب لا علم تھی، بے علم تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو علم کا استعمال کرے، علم کو جانچ کرے۔ یہ سب چیزیں اگر کریں گے انشاءاللہ ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ یہ اہل بیت کی یہ محبت ایسی محبت ہے جو آ کر علم کے دروازے کھولتی ہے، کیونکہ ان کا اللہ کا فرمان ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عشق سرکار مدینہ سے اور ان کی آل مبارک سے کرتا ہے وہ عشق ہی آ کر علم دے سکتا ہے، بغیر ان کی محبت سے علم کھلتا ہی نہیں۔ اور جو لوگ بھی ان کا عشق کرنے سے روکتے ہیں، سمجھ لینا یہ سب سے ناہنجار اور بے وقوف لوگ ہیں، بغیر اہل بیت کے عشق سے، بغیر مولا کائنات کے عشق سے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے یہ پنجتن پاک 12 امام کے عشق سے کوئی علم آتا ہی نہیں۔ جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو علم آتا ہے، اگر ان کو چھوڑ دیے، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیے، ان کے بارے میں کرنا چھوڑ دیے تو سمجھ لینا وہ آ کر بیکار ہو جائے گا۔ جیسے دیکھو یزید یہ آ کر بنی امیہ کے لوگ کیا نمازی نہیں تھے، کیا روزگار نہیں تھے، کیا حاجی نہیں تھے، کیا زکوٰۃ نہیں دیتے، سب کچھ کرتے، مگر کیا تھا، ہمارے سے کروڑ گنا زیادہ بہتر کرتے، مگر کیا تھا، عشق اہل بیت نہیں تھا۔ جب وہاں پر اولاد بھی ایسے تھے، صحابیوں کی اولاد تھے، بڑے بڑے صحابیوں جو آ کر رہتے تھے، بڑے صحابی تھے، رہتے تھے، بڑے بڑے بچے ان کی اولاد تھے، جو ان کا مقام اتنا بلند تھا، پھر بھی کیا ہے، ان کو وہ زمانہ اتنا نزدیک تھا سرکار سے بھی، علم بھی اتنا پاک تھا، وہاں پر کوئی ملاوٹ نہیں تھی، پھر بھی وہ زمانے کے اندر اگر اہل بیت کی محبت سے اگر ہٹ گئے تو کیا ہو گیا، وہ آ کر یزیدی لعنتی ہو گئے۔ اور یہ زمانے کے اندر بھی یہ دلیل کیا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ زمانے بھی ہمنا چاہیے کہ اہل بیت سے ہمیں رابطہ رکھے، محبت رکھے۔ اگر ان کی محبت نہیں رکھتے، خدا کی قسم کوئی دنیا کے اندر کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے یہ جو بھی علم ہونا، جو بھی کائنات کے اندر قرآن سے علم ہونا، جو اہل بیت کی محبت رکھے گا قرآن پہچانے گا، قرآن دیکھنا چاہتا ہے، اہل بیت کی محبت رکھ کر دیکھے، اس کو تفسیر ملے گی، اس کو معرفت ملے گی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جب مولا علی مشکل کشا یہ حدیث تھی کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر قرآن نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے، مولا علی مشکل کشا بیان کر رہے ہیں، قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہو، اللہ تعالیٰ کا دماغ سے نکلا، اللہ کو کوئی نہیں، نہ دل ہے نہ دماغ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا ہوا چیز ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے اللہ والے ہی چاہیے، بغیر اللہ والوں کے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن ایسی چیز ہے، اگر قرآن کو سمجھ گئے تو مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھ گئے، اور اللہ تعالیٰ کو کائنات کے اندر کوئی نہیں سمجھا۔ اگر سمجھا ہے تو سرکار مدینہ یا مولا علی مشکل کشا، اگر کوئی چیز بھی سمجھنا ہے تو ہم ان سے ہی سمجھنا، کوئی دوسرے بے وقوف سے اگر سمجھیں گے، سمجھ لینا سب سے بڑے بے وقوف ہم لوگ، کیونکہ ایک وقت تھا کہ ایک بار کوئی آئے، مرید آئے، یہ مولا علی مشکل کشا کے صحابی آئے، محفل میں بیٹھے تھے، سرکار مولا علی مشکل کشا سب بیٹھے تھے، وہ کہے کہ دیکھو یہودی مجھے رات میں ملے تھے، یہودیوں نے بھی بہت قرآن پڑھا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگ آج بھی دیکھو پنڈت سوامیہ ہر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی آ کر ایک آیت ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ هَٰذَا بَلَدِ الْأَمِينِ، یہ آ کر جب قرآن کی آیت ہے، میں نے رات بھر بحث کی، صحابی تھے مولا علی مشکل کشا کے سرکار کے صحابی تھے، وہ یہودی کے ساتھ بحث کے، کیا یہودی اور نصارہ سے بحث کی، اس کے اندر وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر قسم کھاتا ہے، والتین کی قسم کھاتا ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے، هَٰذَا الْبَلَدِ کی قسم کھاتا ہے، بلد کا مطلب شہر کی قسم کھاتا ہے، اور آ کر طور سینا کی قسم کھاتا ہے۔ جب یہ چیز طور سینا کا مطلب کیا ہے، پہاڑ، جو طور سینا کا مطلب پہاڑ، جب تم لوگ آ کر اس کے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، جب یہ سب چیز کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھائے گا؟ تین کی قسم، تین کا مطلب کیا ہے، انجیر، تین کا مطلب انجیر، والتین والزیتون، زیتون کا مطلب کیا، جو زیتون کا تیل سبھی پیتے ہیں نا، زیتون کی قسم کھایا، اور اللہ تعالیٰ آ کر طور سینا کی قسم کھایا، اور بلد کی، شہر کی قسم کھایا۔ یہ لوگ آئے
جب یہ چیز کیا ہے، وہ اٹھائے قرآن اور دکھائے، صحابی کو دکھائے یہ چیز کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں کھاتا ہے تو یہ چیز بہت معتبر ہونا، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، بہترین چیز ہونا، بڑی چیز ہونا. کیونکہ ہم لوگ بھی جب قسم کھاتے ہیں تو ہمارے سے بہت محبت کرنے والی چیز سے محبت قسم کھاتے ہیں. اگر ہمیں کہتے ہیں اللہ کی قسم، یا تو بزرگ ہونا، سب سے بڑا ہونا، یا قرآن کی قسم، یا ماں کی قسم، یا باپ کی قسم، کسی بھی قسم کا ہے تو وہ آ کر ہمارے سے بلند ہونا، ہستی اور محبت دار ہونا. جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کسی کی قسم کھاتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ آ کر بہت بلند چیز ہے. یہ آ کر جب بحث ہوتی ہے، یہ ساری رات بحث ہوتی ہے. مولا علی مشکل کشا کے پاس آتے ہیں، وہ آ کر صحابی کہتے ہیں یہ لوگ آئے ہیں، یہ بحث کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں اللہ تعالیٰ تین کی قسم کھاتا ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے، شہد کی قسم کھاتا ہے، اور آ کر پہاڑوں کی قسم کھاتا ہے. میں سمجھا نہیں سکا، یا علی مشکل کشا آپ سمجھا. یہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جب بات چھڑتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم یہودی ہیں، نصارہ سے ہیں، ہم آ کر کچھ مشرک ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں. ہم لوگ جب ہم غیر اللہ سے پوجا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں شرک کرتے ہیں. جب قرآن مجید میں تمہارا اللہ خود آ کر پہاڑ کی قسم کھاتا ہے، ہم جا کر پتھر کو پوجا کرتے ہیں تو آپ شرک کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ خود پہاڑ کی قسم کھاتا ہے تو ہم کو کیوں تم آپ شرک کہتے ہو. جب ہم جا کر، اب دیکھو ہریدوار یہاں وہاں سے بھی جاتی ہے، وہ کیا شہر، اس کے اندر کیا بولتے ہیں، ہریدوار کا شہر آپ کو بہت پاک شہر، پورے اللہ ان کے بھگوانہ کا شہر، وہ جا کو کیا کہ اس پانی میں ڈبکیا ہوا ہے. اب اللہ تو ہم جا کر شہروں کو ہم پوجا کریں گے تو آ کر آپ کہتے ہیں کہ شرک ہے. خود اللہ تعالیٰ آ کر وہاں پر بلد الامین کی قسم کھاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ جب ہم لوگ جو کرتے ہیں آپ شرک کہتے ہیں، پھر بھی ہم جا کر تین کی پوجا کرتے نہیں. تین کا مطلب کیا ہے؟ وہ آ کر جو فکر ہوتا ہے، خود جا کر وہ جھاڑوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ وہی آ کر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کر اس کی قسم کھاتا ہے، بس زیتون کی قسم کھاتا ہے. ہم جا کر جھاڑوں سے پہاڑوں سے پوجا کرتے ہیں، آپ شرک کہتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ آ کر ان کی قسم کھاتا ہے. اے علی، اگر آپ لوگ ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے؟ اگر یہ چیزیں آ کر متبرک ہیں، وہ اچھی ہیں، تو ہم لوگ پوجا کرتے ہیں.